ہجرت اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہیں، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے، تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔